آج ہمارے زوال کی جو سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم نے آج مذہب اسلام کو بطور ایک رسم مذہب اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کو اپنی سوسائٹی میں بہت سارے لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر اوورآل اپنی سوسائٹی کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی پر غور و فکر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کرپشن، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ ساری سماجی جو برائیاں ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں عام آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ تو غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم عبادات بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو سماجی اور معاشرتی برائیاں ہیں ان میں بھی ہم ملوث پائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ قابل غور اور قابل فکر بات وہ یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان پاکستان میں ذلیل ہوا ہے بلکہ اوورآل پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے جو موجودہ فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہاں مسلمانوں پر جو سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اسلامی جو کہ ممالک ہیں، وہ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی وہ اسرائیل کو ہم روکنے میں ناکام ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہونے کے باوجود بھی آج ہم ظلم کا شکار ہیں، تشدد کا شکار ہے، ناانصافی کا شکار ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دوستو ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ٹھیک طرح سے سمجھا ہی نہیں۔ چند عبادات کرنے کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور ہم تو جنت کے حقدار ہو گئے ہیں، لیکن حقیقی انداز سے اگر دیکھا جائے تو ہم اسلام کو پوری طرح سے جان ہی نہیں پائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس وقت ترقی کرے گا جب ہم اسلام کو بطور ایک سسٹم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا اسلام کا جو سیاسی نظام ہے کیا اس کو ہم جانتے ہیں؟ اسی طرح سے اسلام کا ایک معاشی نظام ہے، اسی طرح سے اسلام کا ایک فکری نظام ہے۔ کبھی ہم نے اس انداز سے اسلام کو اسٹڈی ہی نہیں کیا۔ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں وہاں اسلام بطور ایک رسم، اسلام بطور ایک عقیدہ تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اسلام بطور ایک سیاسی نظام، اسلام بطور ایک معاشی نظام، اسلام کا ایک فکری نظام جو ہے وہ کبھی ہمیں بتایا نہیں گیا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اسلام کا جو ایک سیاسی اور معاشی نظام ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کا آج سیاسی نظام مضبوط ہوتا، اگر آپ کا آج معاشی نظام مضبوط ہوتا، اگر آج آپ کے پاس اسلام کا حقیقی فلسفہ موجود ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی بھی فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم نہ ہوتا، کیونکہ ہماری سیاسی طاقت دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ ہماری معاشی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم فکری طور پر، نظریاتی طور پر اور فلسفیانہ انداز میں اسلام کو اس انداز سے پیش نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہونے کے باوجود مسلمانوں کا پوری دنیا میں روب نہیں، اور اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود، ارد گرد اسلامی 57 ممالک ہونے کے باوجود بھی وہ ایک چھوٹے سے ملک پر وہ اٹیک نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کوئی سیاسی طاقت ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی فکر و فلسفہ آزاد نہیں ہے۔ ہم ایٹمی قوت رکھنے کے باوجود، ایٹم بم رکھنے کے باوجود بھی آج بے بس ہے، اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ جناب اللہ رب العزت اس کو کہ اسرائیل کو دنیا سے فنا کر دے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم نے اس ظلم کو ختم کرنا ہے، اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اسلام کو بطور ایک سسٹم اسٹڈی کرنا ہوگا، اپنا ایک سیاسی اور معاشی نظام دنیا میں قائم کرنا ہوگا، تاکہ ہمارا دنیا میں ایک رعب اور دبدبہ ہو۔ جب تک آپ اسلام کو بطور ایک سسٹم نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک ہمارے یہ مسائل ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ خدا سے دعا کہ ہمیں اسلام کو بطور ایک سسٹم سمجھنے کی
اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور اس کے مطابق ہم دین کا کام کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنا ایک سیاسی اور معاشی نظام قائم کر سکیں۔ شکریہ۔